اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد. مومنین سے التماس ہے کہ تمام حضرات موبائل بند کر دیں. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ تمام احباب دے علم ہے کہ 1428 ہجری دا چند زمانے دے نشیب و فراز اپنے دامن چلائے کے غروب کر چکا ہے، اور 1429 ہجری دا چند حسینیت دی فتح اور یزیدیت دی شکست دا پیغام لے کے نظر آ چکا. میں اس اسلامی نویں سال دا سے اپنی گفتگو دا آغاز امن دی دعا نال کر. اللہ وحدہ لا شریک اس ملک تے اس دنیا تے امن بحال فرمائے اور ضامن امن نو جلدی بھیجے. امن دی دعا کرنا ساڈا اس واسطے بھی حق ہے کہ اسی صرف مسلمان نہیں، اسی حسینی مسلمان، اور امن دے ضامن دا نام حسین ابن علی. 60 ہجری دے حج نو امام حسین علیہ السلام نے عمرہ تبدیل کیتا، اور دا سبب آپ نے بیان فرمایا کہ میں امن چاہتا ہوں اور اسی امن کے لیے میں حج کو عمرے میں تبدیل کر رہا. اگر میں حج پڑھتا ہوں تو مسجد حرام، بیت اللہ جائے امن نہیں رہتا. میں معصوم دی سطح تے گل نہیں کر رہا، میں انسانی عام سطح دی گل کر رہا. علماء جان دین کہ بلا حج بڑا ثواب ہے اور عمرہ چھوٹا ثواب ہے. اس ثواب دی گل میں معصوم دی سطح تے نہیں کر رہا، کیونکہ معصوم نماز ہدایت واسطے پڑھتا ہے، ثواب واسطے نہیں. معصوم عمل ہدایت واسطے کرتا ہے، ثواب واسطے نہیں. چونکہ میں عمومی گل کر رہا ہوں، اس واسطے پہلے میں ریکارڈ کر رہا ہوں کہ میں معصوم دی سطح تے نہیں، انسان دی سطح، عام انسان دی سطح تے گل کر رہا ہوں. حج بڑا ثواب ہے، عمرہ چھوٹا ثواب ہے. عام سطح دی گل کر رہا ہوں. شبیر علیہ السلام نے بڑے ثواب نو چھڈ کے چھوٹے ثواب نو اپنایا. عام سطح دی گل کر رہا ہوں. اور سبب سی امن. اگر دنیا ہر وقت ثواب دے چکر سے تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ بڑے ثواب نو چھوٹے ثواب وچ بدل دینا حسینیت ہے. امن دی خاطر، امن دی خاطر بڑے ثواب نو چھوٹے ثواب وچ تبدیل کر دینا اے حسینیت ہے، اور ثواب دی خاطر امن برباد کرنا ہے یزیدیت. ثواب دی خاطر امن تباہ کرنا یہ یزیدیت ہے. عزیزان گرامی قدر، علامہ اقبال نے بڑا اچھا فیصلہ کیا سی. پیغام محرم دینا چاہنا پہلے، اس تو بعد آغاز کرنے گفتگو کا. فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم،
نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. جس قربانی دی ابتدا اسماعیل نے کی تھی علیہ السلام نے, اس قربانی دی انتہا دا نام حسین ابن علی ہے. یہ مطلب ایک تسلسل ہے قربانی دا, جب حضرت اسماعیل تو شروع ہوا امام حسین علیہ السلام تو مکا. 10 ذی الحج نو ایک ماں دا بیٹا ذبح ہوندا ہوندا بچ گیا, جدے بچ جان دی خوشی دا نا عید ہے. اور 10 محرم نو ایک ماں دا بیٹا بے جرم و بے خطا 3 دن دا پیاسا جنگل ذبح کر دیتا گیا. او دے غم دا نام محرم ہے. جدا بچ گیا او دی بھی ایک ماں ہے, جدا ذبح ہو گیا او دی بھی ایک ماں ہے. پیغام محرم دے کے آغاز گفتگو کرنا چاہنا. پوری دنیا دے مسلمان 10 ذی الحج نو گلے ملے, اچھے کپڑے پہنے, خوشی نال ملے. میرا خیال ہے روح حاجرہ خوش ہوئی ہوئے گی کہ میرے بیٹے تے بچ جان دی خوشی پہ کر دیو. مسلمانوں میں تواڈے تے راضی ہاں. جدے بچ جان والے بیٹے دی خوشی کریے وہ ماں راضی ہوندی ہے. میرا اپنا تصور ہے 10 ذی الحج نو عید والے دن روح حاجرہ پوری دنیا دا چکر لا کے وندی ہوئے گی کتھے کوئی بندہ آپس وچ مل کے میرے بچ جان والے بیٹے دی خوشی پہ کردا ہے. مسلمانوں محتاط رہنا. 10 ذی الحج نو ایک ماں دی روح پھر کے ویکھ رہی سی کیڑا کیڑا خوشی کر رہا ہے. اور 10 محرم دی دیگر نو زہرا دی روح پوری دنیا دا ایک چکر لا کے ویکھے گی کیڑے ویڑے چ کوئی پیاندا واہ حسین, کیڑی گلی چ کوئی کہہ رہا واہ مظلوم. کیڑے چوک چ کوئی ماتم کر کے کہہ رہا ہائے حسین. آؤ بچ جان والے دی خوشی مل کے کیتی ہے, ذبح ہو جان والے دا غم بھی مل کے کری. رونا اس آدمی ہے جنہوں رونا ہونا ہے, پٹنا انہوں ہے جس پٹنا ہونا ہے. ہاں البتہ رسالت ماب سنت رسول تو لوگ واقف ہیں. سنت رسول داڑھی رکھنا, مسواک کرنا, خوشبو لانا سنت رسول ہے. میرے سامنے قرآن ترمذی شریف دے لفظ نے حضرت ام سلمہ فرماندی ہیں میں 10 محرم دی ڈیگر نو جویں محمد نو ویکھیا زندگی چ کدی نہیں سی. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماندی ہیں میں پوچھا یا رسول اللہ جڑیاں جتیاں عرش تے ٹر گئیاں نو پیراں چ کوئی نہیں, جنہاں زلفاں دی اللہ قسمہ کھاندا انہاں چ خاک میں کیوں ویکھ رہی ہاں, میں تانوں اگے اس حالت چ کدی نہیں ویکھیا. رسول فرماندے اگے میرے نال انج ہوئی بھی کدے نہیں. فرمایا کتھوں آ رہے ہو؟ فرمایا کربلا چوں. آواز آندی ہویا کی ہے؟ فرمایا بے جرم و بے خطا 4 دن دا تسا حسین ذبح کر دیتا نے میری امت نے, میری اے حالت میری امت بنائی ہے. ادا مطلب میرا محرم دا پیغام ہے. عزیزو 10 دن محرم دے شیعہ نو ویکھنا ضروری نہیں پی کہ میں ٹردے نے, البتہ 10 محرم نو سارے چ خاک پانا مصطفیٰ دی سنت. غم شبیر منانا مصطفیٰ دی سنت ہے. اللہ کسے دن نصیب کرے. اور دعا ہے خالق اکبر اس غم دا صدقہ سن دنیا دے تمام دکھا تو محفوظ فرمائے, مومنین دی خالق حفاظت فرمائے, تمام مسلمانوں اکٹھا رہن دی توفیق عطا فرمائے. میرا محرم دا پیغام سی جناب نے سماعت فرمایا. مولا تو حفظ و امان سے رکھے. ایک مرتبہ درود سارے حضرات پڑھے ہوتے پھر میں آواز کروں. عزیزان گرامی قدر میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نحل 14ویں پارے دی آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. 14ویں پارے دا آخری رکوع جہدے تحت میں جناب کے سامنے 10 دن گفتگو کرنا چاہنا. اس آیت مجیدہ دے متعلق تصور ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے نبی نال گل کر رہے ہیں. تمام مفسراں دا یہ تصور ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے آخری نبی نال گل کر رہے ہیں جیڑی آیت مجیدہ ہے. ارشاد رب العزت ہے 14واں پارہ ہے. 14واں پارہ پسند ہے یہ جی گلا تاں کرنا تاکہ پارہ یاد رہ جائے گا. 14واں پارہ ہے اور رکوع بھی آخری ہے. 14واں پارہ سبحان پارہ عزیز و 14واں اور رکوع آخری. خالق کائنات ارشاد فرمانے ادعو الی سبیلی ربک بالحکمت. اے میرے حبیب لوگوں کو دعوت دیجئے اپنے رب کی راہ کی طرف ساتھ حکمت کے. لوگوں کو بلائیے
اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنتی، اور ان کو واعظ سنائیے، واعظ حسنہ، بہترین واعظ کے ذریعے لوگوں کو بلائیے اللہ کے راستے کی طرف بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنتی، اور بہترین واعظ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث کرنی پڑے تو وہ بھی اتنے اچھے طریقے سے کیجئے جس سے اچھا طریقہ ہی کوئی نہ۔ بلائیے لوگوں کو اپنی فکر کی طرف اور حکمت کے ساتھ، واعظ لوگوں کو سنائیے تو انتہائی بہترین طریقے پر، اور اگر بحث کرنی پڑے تو بحث کیجئے احسن طریقے پر، اکبر ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی نہ ہو، اور احسن ایسا اچھا جس سے اچھا کوئی نہ ہو۔ بلائیے حکمت کے ساتھ، واعظ کیجئے واعظ حسنہ، اور بحث کیجئے ان کے ساتھ تو انتہائی احسن طریقے سے۔ اچھا، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اور اس بات کی فکر نہ کیجئے کہ کون ہے جو ہدایت پر ہوگا، کون ہے جو ہدایت سے ہٹ جائے گا، آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے، اور آپ کا رب ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ راہ ہدایت سے ہٹا ہوا کون ہے۔ میرے نزدیک عزیزو، یہ جڑی خالق نے گل نبی نال کیتی ہے کہ میرا حبیب انہاں نوں دعوت دے تے حکمت دے ذریعے، واز کر تے واز حسنہ، اور بحث کر تے بحث دا بہت اچھا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ گلاں نبی نال اللہ کر رہا تو ایسا کرنا ہے، بلانا ہے اچھا، واز کرنی ہے اچھی، بحث کرنی ہے اچھی، تے کہ اونوں رہا ہے جنوں پہلے ہی خلق عظیم دا مالک بنا کے بھیجے، کہ اونوں رہا جڑا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا پہلے ہی مصداق ہے۔ یہ گلاں تے اودے نال کری دیاں نے جنوں یاد نہ ہون۔ اسی روز بندے نوں کہنے ہاں جائیں تے کپڑے شپڑے ول پا کے جائیں، جڑا ہر روز ول پاندا ہوے اونوں آکھی نا ول پا کے جائیں، وہ آندا اگے میں انجے لگا پھرنا تیرے سامنے۔ تسی کسے بندے نوں آ کے جائیں تے دھیان نال ملیں، وہ آندا اگے میں بے دھیان ہاں۔ یہ نبی جڑا اگے خلق عظیم دا مالک ہے، جڑا کائنات دی رحمت ہے، جدے بولن تو چنگا بولن دا سلیقہ کسے نوں نہیں آوندا، اور میں فضائل نبی دی یہ گل کر رہا کہ ایسی اچھی زبان ہی کائنات وچ دوسری اللہ بنائی نہیں جنوں چوسن والے بولن تے نہج البلاغہ بندی۔ صدقے جا آباد و شاد جی، زبان اتنی اچھی، اور حافظہ اتنا اچھا، اور بیان دا طریقہ اتنا اچھا، خلق عظیم دا مالک جنہوں مشرک صادق تے امین بن گئے، جدی گفتگو نو سنن واسطے کافر چوری سن دے سن کہ گلاں سونیاں کردا ہے، جڑا گزرے تے خوشبو آوے انہوں اتنیاں پکیاں کرن دی لوڑ کیڑی ہے؟ بھئی انج کرنی ہے گل، انج کرنی ہے گل، انج جو کچھ میں سمجھیا میں عرض کر رہا۔ اصل گل ہے کہ گل اللہ اپنے نبی نال کر رہا ہے، سمجھا سانو رہا ہے کہ جدوں کسے نو دعوت فکر دینی ہوے او دا طریقہ کی، جدوں کسے نال گل کرنی ہوے او دا طریقہ کی ہے۔ نبی پاک نوں تے میرا خیال سمجھان دی ضرورت نہیں سی، اللہ گل اپنے نبی نال کر رہا ہے تے سمجھا سانو رہا ہے کہ اگر اپنی فکر پیش کرنی ہوے، اپنا نظریہ پیش کرنا ہوے، اپنا مذہب پیش کرنا ہوے، اپنا عقیدہ پیش کرنا ہوے تے طریقہ ہے کہ واز کرو واز حسنہ، بحث کرو تے آسن طریقے نال بولو تے بندے دے پترا من۔ یہ اللہ سانو مت دے رہا تے اگلی گل رہ گئی کہ ہدایت دی تے اے آکھن دی لوڑ نہیں کہ او ماتم کردا تے بے ہدایت ہے، او اونوں مندا تے بے ہدایت ہے، او اونوں نہیں مندا تے بے ہدایت ہے۔ اللہ فرماندا ہے من ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو بھی وہی بہتر جانتا ہے، اور ہدایت سے ہٹ جانے والوں کو بھی وہی بہتر جانتا ہے۔ میں انہوں ایویں سمجھیا جویں بچے ماسٹراں نوں آندے نے سر جی او کل بھی نہیں سجے آیا تے ماسٹراں دا بہ جا مینوں پتہ ہے، تو آرام نال بہو مینوں پتہ ہے۔ یہ میرا خیال ہے شکایتاں کرن دی بجائے اللہ نو کی دس دیو ہدایت تے کون ہے تے بے ہدایتہ کون ہے۔ اللہ فرماندا ہدایت یافتہ تو بھی میں واقف ہاں، اور جڑا گمراہ ہے اودے تو بھی میں واقف ہاں، تسی لوکاں نو آسن طریقے نال دسو۔ جویں شاہ جی حکم کیتا ہے میں انہاں دے حکم دے مطابق میرے عزیزو آسن طریقے نال مواعظ حسنہ دے ذریعے، بہترین بحث دے ذریعے اپنا مذہب پیش کرنا چاہنا انہاں 10 دناں وچ کہ اسی کی ہاں۔
اسی کیاں سانو کی کرنا چاہیے. بڑیاں جیاں قبلہ غلط فہمیاں ساڈے متعلق نے جن کی وجہ تو بندے ساڈے نال نفرت کرتے غلط فہمی دی بنیاد تے. اور میں غلط فہمی تو بھی کدی پیڑا نہیں پیا اس واسطے کہ جہے بندے ساڈے وچ آ کے دھماکہ کرتے ہیں انہاں نوں دسیا گیا ہے کہ اے او بندے نے جنہاں امام حسین نال دغا کیتا ہے, فراڈ کیتا ہے, دھوکھا کیتا ہے. انہاں پہلا بلایا, پھر دھوکھا کیتا, پھر چھڈ گئے, پھر انہاں قتل کیتا ہے. جہاں بچہ بم بن کے ساڈے وچ وڑدا ہے او دے اندر نفرت ہے انہاں بے غیرتاں دی جنہاں حسین نال دھوکھا کیتا. تساں غور فرمایا جی یہ گل وکھری ہے پیو گل صحیح دسی گئی ہے یا غلط دسی گئی ہے. ساڈے متعلق انفارمیشن ٹھیک ہے یا غلط اس گل تے میں بحث نہیں کر رہا. او دے اندر تیاری جڑی کرائی گئی ہے وہ تیاری یہ کرائی گئی ہے کہ اے او بندے نے جڑے قاتلان حسین چوں نے انہاں ماریا زہرا دے لال نو. اے دا مطلب ہے شبیر تیری صداقت تو سکل ہے نثار کراں 1500 سال بعد بھی تیرے دشمن نو اج دا نوجوان برداشت نہیں کرتا. جی دشمن کوئی بھی ہوئے میرا دل کرتا ہے کہ میں انہاں دنوں وچ کچھ نفرت چ کمی کر. لوگ ٹینشن دیا دعائیاں لیندے نے تے جے مجلس حسین علیہ السلام وچ کچھ ٹینشن مک جائے تے تو بڑی شفاگاہ دا بھور ہے ہی کوئی. اور کچھ ٹینشن انشاءاللہ اگر متواتر ان دوست آتے رہے اور ٹینشن کٹ جان گیا. ساڈے متعلق قبلہ عقائد میں اپنے پیش کرنے کسی دے نہیں چونکہ مینوں اپنے عقیدے دا پتہ ہے. جدوں میں کسی دے عقیدے تو واقف نہیں تو چھیڑا کیوں. اصول دین کر رہے سن شاہ جی گل. اصول دین ساڈے 5 نے 5 ہی ساڈے اصول نے وہ سارے جہان نو واضح ہے کہ 5 ہیں اصول دین. اج میں گفتگو کرنا چاہنا جناب دے سامنے آسن طریقے نال بہترین بحث دے طریقے نال کیونکہ قرآن دی آیت ہے نال سنت رسول ہے یعنی اچھے طریقے نال گفتگو کرنا تے دلائل نال کسے نوں منوانا یہ طریقہ قرآن بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے. گویا میری تقریر ہے قرآن و سنت دے مطابق قرآن و سنت دے مطابق انشاءاللہ. موضوع ایسا ہے کہ بندے چھیڑ دے نہیں اس موضوع نو کہ کھورے میری رائے آوے نہ آوے. کچھ کیا مضمون ہے. پہلا مضمون توحید ہے. پہلا اصول توحید ہے. پہلا اصول توحید ہے. ہن میں توحید تے گفتگو اج دی مجلس توحید تے بندے بڑے گھبراندے جلے ساڈے اپنے بندے گھبرا جاندے نے بھئی اینو توحید نو شروع کر لیا تے بندے نعرہ نہ ماریا صلوات نہ پڑھی تے کی بنے گا. آج بندے نے گلا لوگوں کی یہ شکوا لوگوں کی لوگوں کا قبلہ خیال ہے کہ مذہب شیعہ دے لوگوں نہ توحید دی معرفت ہے نہ توحید دے متعلق انہاں نوں علم ہے. نعوذ باللہ من ذالک نہ توحید تو واقف نے تے نہ توحید نو پسند کرتے. توحید کی لا الہ الا اللہ دی توحید کی لا الہ الا اللہ. میں اس جاگدی قوم دا خطیب ہاں جڑے توحید دے لفظاں تو واقف نے توحید دے معنی تو واقف نے. اس قوم دا الحمدللہ میں خطیب نہیں جڑے کروڑا بندے نو آندے نے فرزندان توحید. کیا کدی غور فرمایا لاکھوں فرزندان توحید فریضہ حج ادا کر رہے تھے. لاکھوں فرزندان توحید. عیسائیاں دا قصور ہے کہ انہاں ایک نو فرزند آکھیا سی. عیسائیاں دا قصور ہے کہ انہاں ایک بندے نو آکھیا پہ توحید دا فرزند ہے. اساں آکھیا او لم یلد ولم یولد ہے نہ او کسے دے وچوں ہے نہ او دے وچوں کوئی ہے او دے وچوں ایک بھی نہیں تے تسی اینو دا فرزند آندے ہو. تسی اینو دا فرزند آندے ہو. تواڈے تے سانو غصہ پئی ایک نو آندے ہو. تواڈے تے سانو غصہ پئی تسی اس ایک نو دا فرزند آندے ہو. ساڈا اخباراں پڑھیاں نے فرزندان توحید جنہیں ایڈے فرزند ہون اجے او توحید ہی ہے. کیا بات ہے. اے دو اجتماع ہوندے نے جتے فرزندان توحید کٹھے ہوندے نے. ایک حج تے فرزندان توحید تے ایک رائے ونڈ فرزندان توحید. اچھا جتے ایڈے پتر ہون او بھی تو اجے پھر تو
توحید دی توحید ہی رہ گئی ہے. لاکھوں فرزنداں نے توحید. ہن شیعو آرام آ گیا جے جڑے بندیاں نو اے پتہ نہیں کہ توحید دے نے فرزند نہیں ہوندے انہاں دی بنا جانے محمد دی ایک بیٹی ہے کہ 4 بیٹیاں. کیا بات آباد میں توحید پر نہیں چل اور میں نے امید لگ گئی ہے کہ جویں بندے ولایت سنتے ہیں میرا اندازہ پہ بندے اج توحید سننی پک میرے لگ گیا اس واسطے کہ ساڈے تے گلا ہے پہلے توحید آؤندی نہیں. اچھا جناب سانو کی آوندا ہے لوگوں نو پتہ ہی نہیں. کئی باری دکاندار آندا پہ میرے کو ہے صحیح ہے رنگ لین جائیے نا دکاندار کو گلابی رنگ دے وہ آندا بھائی جی ہے کدھر صحیح لبدا نہیں ہے صحیح میں تمہیں دسنا پہ ہے صحیح اتوں کوئی ڈبا لبدا نہیں پیا. اصل چ بندے دھیان نہ ساڈیاں مجلساں سنیاں ہی نہیں. ساڈیاں مجلساں چ ذکر ہی صرف توحید دا وہ جو بندے نو لبدا نہیں. میں ہنے ثبوت دے دینا چاہے ثبوت دے دینا ساڈیاں مجلساں وچ قبلہ ذکر ہی صرف توحید دا ہے بندیاں نو وہ نظر نہیں پہ آندی. میں مثال دینا لوگ اندر توحید دا ذکر ہی نہیں کرتے. اچھا جی ایک بچہ اٹھاتا پڑھ بچہ کچھ پڑھ اس بچے اٹھ کے قصیدہ پڑھیا جہاں مطلب سی کہ علی ولی اللہ. ہر بندے آ کے ویکھیا جی نا یہ شروع ہی علی تو ہوندے. اچھا علی تو شروع ہوندے نے وہ بچہ پڑھن لگ پیا بچے دی گل کر رہا مجتہد دی نہیں. بچے پڑھیا علی ولی اللہ رولا پایا علی ولی اللہ قصیدہ سی علی یا علی علی کرن لگ پیا علی دی ولایت پڑھن لگ پیا. بندے صاحب لا تو اتھے ٹر گئے. ویکھیا جی نا نہ اللہ دی گل نہ نبی دی گل سیدھی علی دی گل. بچہ اٹھدا تے علی دی ربائی وڈا اٹھدا تے علی دا قصیدہ ادو وڈا اٹھدا تے فضائل علی. جناب کی ہو گیا کہہ بیٹھا علی ولی اللہ وہ بندہ اگوں سنی ہی نہیں چٹ کو کھلوندا نا چٹ کو کھلوندا تے اسے بچے نے ثابت کرنا سی کہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے علی نماز پڑھ رہے تھے کدی اس غور نہیں فرمایا. واہ واہ آباد و شاد رہو. کسے غور ہی نہیں فرمایا کہ اگر تو چٹ کھلون دو تے کو گھر سن دو کہ علی دی ولایت پہ پڑھتا ہے تے ولایت علی میں اس بیان کی کرنا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے. سوالی نے کہا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں مجھے کچھ عطا کرے. حضرت علی نے حالت رکوع میں رکوع کدا آباد شاد رہو حضرت علی نے حالت رکوع میں ہاتھ پیچھے بڑھایا اور وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا. تو پھر آیت اتری انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ مطلب پڑھ رہا ولایت علی وچ علی دی نماز دا بھی ذکر ہے وچ علی دے رکوع دا بھی ذکر ہے. رکھ مولوی دے سر تے قرآن جتھے کھلو کے علی ولی بڑے ہیں ادو علی منہ تو کی کہہ رہا سی سبحان ربی العظیم. کیڑی توحید آباد یہ مطلب ولایت صدقے جاواں آباد رہو ولایت علی دے ولایت علی ابن ابی طالب دے پردے اٹھائے جان تو دے سنٹر دا نام توحید ہے نہیں. اور مثال دے دینا دوجا اٹھیا تو کچھ پڑھ کچھ آوندا ہی آندا مینوں آوندا ہے کی آوندا ہی. عمر بن عبد ود نے آکھیا محمد کوئی ہے تا بھیج. بندہ اتوں ہی ناراض ہو کے ٹر گیا لگا ہی بھائی گل کر پھر علی دی. یہ توحید ہے کیا لا الہ الا اللہ لا الہ یہ ایک لطف ہے لا الہ الا اللہ. یہ مطلب یہ نہیں کہ میں اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرتا. اللہ تو علاوہ میں کسی دی نہیں کرتا نہیں بالکل نہیں. اللہ تو علاوہ میں کسی دا نہیں کرتا عبادت ہے توحید نہیں. توحید ہے کہ اللہ تو سوا عبادت دے لائق ہی کوئی لا الہ الا اللہ. اللہ تو سوا عبادت دے لائق ہی کوئی نہیں عبادت دے قابل ہی کوئی نہیں. یہ ہے کہ توحید یہ مطلب ہے عبد ہونا کسے معبود دا. یہ ہے توحید پرست ہونے دی دلیل. یہ مطلب ہے توحید ہے معبود پوری کائنات ہے منزل عبدیت تے. منڈا اٹھیا پڑھ بھائی کچھ آؤں ہی اس آخیا عمر بن عبد ود نے آخیا محمد کوئی ہے ہی تا بھیج. لہذا حضور نے بھیجا اور حضور نے فرمایا جا علی میں مقصر کر رہا علی علیہ السلام نے تلوار ماری
ایتھوں ہاتھ چکیا ایتھے لیا 1.5 فٹ دی حرکت ہوئی حیدر دے ہاتھ نو بندے دے 2 ٹکڑے ہوئے تے نبی نے اعلان کیتا ضربت علی الیوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، اس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ بھاجنا نہ جا منڈے دی گل غور نہ سن، او دس رہا ہے اتنے بڑے عابد دا نا علی ہے جدا علی عابد ہے اس معبود دا نا توحید ہے۔ کیا نہیں ہو کر دینا۔ ایک بندے نے آخیا تو پڑھو کچھ موضوع بدل، وہ کھلو گیا اس فضیلت پڑھنی حضرت سجدہ دی شروع کر دیتی۔ مثلا میں توحید پڑھنی چاہنا تمہید بنا رہا، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو کچھ لوگ آئے نبی پاک کو کہنے لگے بی بی نو آکو ساڈے گھر شرکت کرن کسی شادی دی تقریب۔ حضور نے فرمایا اے سیدہ دی مرضی تے منحصر ہے، وہ تواڈے گھر جانا پسند کردے نے کہ نہیں کردے۔ یہ گل معمولی نہیں، اے وہ نبی ہے جنہوں اللہ فرمایا جدھر منہ کریں گا نا ادھر ہی میں قبلہ بنا دیا۔ اللہ نبی نو کہہ رہا تیری مرضی چلے گی، نبی کہہ رہا جی میں بطول دی مرضی۔ اچھا یہ فضائل کون پڑھ رہا؟ شیعہ دا بچہ۔ بندہ پیڑا پہ گیا پہ گل اللہ دی نہیں پہ کر دے، بندہ پریشان ہو گیا پہ گل اللہ دی نہیں کر دے، حضرت فاطمہ دی کر دیں۔ اچھا میاں تو آرام نہ 2 منٹ بہن دو جی تیرے کو ٹائم ہوتا تو پھر منڈے کی سنائیے گل، بچہ ہوئے یا بڑا ہوئے کہ جناب سیدہ نے فرمایا میں جاواں کہ نہ بابا؟ فرمایا تیری مرضی۔ فرمایا میں اللہ نو پوچھنا خالقہ بطول جائے کہ نہ؟ فرمایا جائے۔ جناب سیدہ نے فرمایا اللہ دا حکم بھی میرے سے رکھا تے جناب دا حکم بھی، لیکن بابا تمہیں پتہ ہے نا، تمہیں پتہ ہے نا، تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے وہ دعوت خوشی سے نہیں دے رہے، صرف توحید کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ ہم کتنی کی دل لباس کو تبدیل نہیں کرتے، اگر یہ لباس تبدیل نہ کریں تو غربت کی نشانی نہیں، نہ پسینہ آؤں نہ بو آؤں۔ لباس میں تبدیل نہیں کرتی، صرف لباس دی اوتھے ایک قسم دا اوتھے شو ہونا ہے لباس، اور ساریاں مستورہ میں سزا چاہتی ہیں تاکہ میری توہین کی جائے۔ اللہ دا حکم ہے جائے بطول جائے، لباس کا انتظام میں خود کروں گا۔ بہار دے لفظ نے 70,000 حوراں دا لفظ موجود ہے کہ 70,000 حوراں کنیزاں بن کے آئی ہیں، لباس بھی بی بی دا عرش تو ہے، خوشبو بھی عرش تو آئی ہے، جی استعمال کر کے بی بی پاک ٹرے نے۔ ہوں فضائل پڑھتا پہ شیعہ دا بچہ، بندہ پہ جانا پیرو پیر دور کہ توحید نہیں پہ پڑھتا، وہ تو کھلوے تو تین سمجھ آئے کہ یہ اندر توحید کنی کو ہے۔ بی بی پاک پہ شریف لے گئے جہے ویلے اس گھر چ داخل ہوئے نے، سارے دا سارا ماحول جہے ویلے جنت کی خوشبو آئی ہے، تمہیں پتا ہے اینی بدبو اینی خوشبو آوے کوئی تو ہونا سی، اتنا اثر چبلا پیا کہ ساریاں بیبیاں بے ہوش ہو گئیاں۔ تو اس شیعہ دے بچے دی دھیان نال گل ہی نہیں سنی، تینوں کی پتا ہوئے کہ اے دے وچ بھی صرف توحید ہے۔ رب محمد دی قسم لا الہ الا اللہ ہی توحید ہے نا۔ عرش تو 70,000 حوراں دے آن تے تو معترض ہے، خوشبو دے آن تو معترض ہے، اتو لباس دے آن تو پریشان ہے، بی بی دے جان تو پریشان ہے۔ تو دھیان نال سنی ہوندی تو اگے بھی کدھر بیان کر دو۔ جڑے ویلے ساریاں بیبیاں بے ہوش ہو گئیاں، دلہن مر گئی، لفظ رواج دے نے دلہن کے مرتے ہی جب لوگوں نے رونا شروع کیا تو بی بی نے فرمایا مصلی لاؤ، مصلی لایا گیا۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے جناب سیدہ نے کہا ہم تو خوشیاں بانٹنے آئے ہیں، یہ کہیں گے اس کے آنے سے ہمارے گھر میں غم آ گیا۔ میرے ہاتھ جو قرآن توحید پرستا بی بی نے نماز پڑھی، اور لفظ نے وہ بی بی جو مسلم بھی نہیں تھی جب 4 پائی سے اٹھی تو کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا توحید نظر آ رہی؟ توحید تے پڑھنا نہ جے یہ موضوع اگے بھی۔ اچھا بھائی ہور کچھ ہور پڑھو۔ الطاف صاحب اٹھے نال دوست اٹھے، انہاں کچھ پڑھو جو آندا جے پڑھو۔ اٹھ کے کھلو گیا، اس آخیا میرا پیر ہوئے جڑا شب ہجرت نبی دی 4 پائی تے ستا، بندہ پھر پریشان ہو کے ٹر پیا تو ویکھ لو توحید نہیں جے پڑھ دے، تو پریشان ہے نا توحید بیان نہیں کر دے۔ اور لفظ سننا ہجرت والے دن دے لفظ، نبی جا رہے ہیں ایسے نبی آخیا آج کی شب میرے بستر پر
تو فضائل کدی پڑھے نا انہاں دے فضائل پڑھدا جا وچوں توحید نہ نکلے کسے گھر چو توحید چو آؤٹ ہون اے توحید دے ذمہ دار کیسے نے؟ حضرت علی نے فرمایا میں لیٹ جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی، فرمایا نام یا علی، ہاں یا علی بچ جائے گی۔ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ کی زمین میں یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو علی نے موت کی طرف دیکھ کے کیا۔ رکھ مولوی دے سر تے قرآن، اے جدے سجدے کر رہے وہ کون ہے؟ کمال ہے، تینوں مصیبت ہجرت دی بنی ہے۔ سجدہ شکر کر کے فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ مطلب ہے فضائل اہل بیت دے مرکزی نقطے دا نا توحید۔ چلو ایک اور لطف دی گل کر دیں، اللہ دی کائنات تے بڑے عابد گزرن اس معبود دے، بڑے ساجد گزرن اس مسجود دے، لیکن میرے دووے ہاتھ قرآن تے شیعہ کو ایسے رہنما موجود نے جڑے ساجد نہیں سید و ساجدین نے، جڑے صرف عابد نہیں زین العابدین نے۔ قرآن دی قسم اساں منیا اہل بیت نو، انہاں وچ زین العابدین موجود، انہاں وچ سید و ساجدین موجود، مگر تتیا ٹبے وچ اتنے عجیب ماحول وچ آل محمد سجدے کر کے دس رہے ہیں ہم سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں، ہم مسجود نہیں، ہم عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، ہمارا معبود وہی ہے۔ ہوں میرا حق بنتا ہے کہ میں توحید پڑھا۔ توحید کی ہے لا الہ الا اللہ۔ توحید دا سب تو بڑا ثبوت سورہ توحید ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے توحید ہے، وہ ایک ہے۔ صدقہ جامع آغاز ہو گیا۔ اے توحید ہے، ہو اللہ احد وہ ایک ہے، اللہ صمد وہ صمد ہے، لم یلد وہ کسی سے نہیں، ولم یولد اس سے کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد۔ پانچ صفتاں نے توحید دیاں، پانچ صفتاں نے توحید دی۔ کنیاں صفتاں نے جناب توحید دیاں؟ پانچ صفتاں توحید دیاں۔ اور لطف آ گیا جڑے میرے نبی دے معاوضے حسنہ نال، نبی دی آلہ بیس نال بندے انہوں لم یلد و لم یولد نہیں مننے، پھر انہاں پنجا صفتاں نو منوان واسطے پھر میدان وچ پنج آئے۔ اچھا بندہ پانچ تنی ہوئے، پانچ تنی اور پھر توحید نو نہ آوندی ہوئے، پانچ تن کنوں آندے نے؟ انہاں پنجاں نو، اے پانچ ہونے جنہاں ایک منوایا۔ پانچ کیا بات ہے، پانچ نے جنہیں ایک منوایا ہے وہ ایک کو ہے جنہیں پانچ منوایا ہے۔ اتنا رب تے نہ پنجاں دا تے توحید دا، وہ انہاں نو پانچ مناندا رہے، اے پانچوں نو ایک مناندے رہے۔ توحید کی لا الہ الا اللہ۔ تمہاری توجہ ہو گئی؟ ایک نقطہ ہے جڑا آج حل کرنا چاہنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پوری دنیا سمجھ دیئے کہ اس آیت تو شیعہ بڑے چالو نے، اندروں بندے سمجھ دینے اے آیت شیعہ دے عقیدے نو لین دی۔ ایاک نعبد و ایاک، تو ساتھ توجہ فرمانی ہے، لطف آئے گا۔ ایاک نعبد کی اقرارے، ہم تیری ہی ضرور آکھیا کرو، اے ہی بچ نہ ہوئے تو ہمیں لوگوں نے شک پہ جاندہ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ایتھے بھی ہی ضروری جے، تسی بشک لاؤ ہی، سانو اس ہی دے کوئی اعتراض نہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی تو ہی دے نا، یہ مطلب ترتیب نال گلاں قبلہ دو نے، تیری ہی عبادت تجھ ہی سے مدد۔ اے پہلا سوچئے، اے مدد پہلا منگنی ہے کہ عبادت پہلا کرنی؟ توجہ رہے، ترتیب کی ہے جناب، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری، میں اپنی وہ توحید بیان کر رہا ہوں جڑی میں نے شیعہ مذہب نے عطا کی تھی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن میرے ہاتھ سے جدو بڑا نیا کوئی نہیں،
کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا، بحث حسنہ کرنی ہے۔ میں اقرار کر رہا کہ اسی او دی ہی عبادت کرنے ہاں، او دے کو ہی مدد منگنے۔ پریشان نہ ہویا جو قرآن میں چکے ہے، تو کام ہے صرف اعتبار کرنا۔ جی قبلہ جھوٹا بھی قرآن لوگ چک چکے تو لوگ آتے ہیں چل جی وہی بے ایمان ہو کے مرے گا۔ سن تو مان جانا چاہیے نا، بندہ مان جانا چاہیے، کھلا قرآن میرے ہاتھ سے، ہم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی وہ کرنے ہیں، مدد بھی وہ کو منگنے ہیں۔ آ جی حضرت علی والی گل ہے نا، یہ ہمیں کسی کو شک پہ ہے۔ قرآن نو ویکھنا عبادت ہے، دیکھ لو عبادت ہے۔ رکھ مولوی دے سر تے قرآن، قرآن نو ویکھنا عبادت ہے۔ کدی؟ قرآن دی۔ قرآن نو ویکھنا عبادت ہے، کدی حضور؟ اللہ دی۔ کعبے نو ویکھنا عبادت ہے، کدی؟ اللہ دی۔ وہ کمڑا ہو گیا، کعبے نو ویکھیے تے کعبے دی عبادت نہیں، اللہ دی عبادت ہے۔ قرآن نو ویکھیے تے قرآن دی عبادت نہیں، اللہ دی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی جن عبادت، علی دا منہ ویکھنا علی دی عبادت نہیں، اللہ دی۔ ہم تیری ہی ہوں سن لینا۔ اچھا قرآن بندہ گھر رکھے عبادت واسطے، ٹھیک ہے، قرآن گھر ہے عبادت واسطے، کعبہ موجود ہے عبادت واسطے، شہید کولوں رکھنیاں نے جنہاں نال عبادت ہو جائے، جی رکھنیاں چاہیے نا۔ گھر مسلح ہوئے تو جائز ہے، تسبیح ہوئے تو جائز ہے، لوٹا ہوئے تو جائز ہے۔ اچھا لوٹا بھی عبادت دے کام آتا ہے۔ اچھا لوٹا دل چ ہر ویلے موجود ہے، لوٹا موجود ہے۔ اچھا جو لوٹا ہے وہ دل چ موجود ہے، تے کیوں موجود ہے؟ جی میں مولوی نے پوچھا لوٹا ہر ویلے ذہن چ رہے، ہو سکتا رہے تو بڑی گل جے۔ میں کہ کہنے لگا لوٹا جڑا نا اصل جہد کری دی طہارت، جدو لوٹا ذہن چاہتا ہے ادو طہارت ذہن چاہتی ہے۔ اچھا میں کہ لوٹا ذہن چاہے، تینوں لوٹا ذہن چاہے تے طہارت ذہن چاہتی ہے، سانو او ذہن چاہن تے ذہن ہی طاہر ہو جاتا ہے جنہوں اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب۔ یہ مطلب ہے عبادت والی شاواں کول ہونی چاہیے، قرآن کول ہونا چاہیے چونکہ عبادت اللہ دی ہو جاتی ہے، کعبہ کول ہونا چاہیے عبادت اللہ دی ہو جاتی ہے۔ قرآن دی قسم علی بھی ساڈے کول صرف اس کام ہی ہے، او دا ذکر کریے تا او دی عبادت ہے، چہرہ ویکھیے تا او دی عبادت ہے، محبت رکھیے تا او دی عبادت۔ علی دی محبت علی دی عبادت نہیں، اللہ دی عبادت ہے۔ توحید پڑھنا چاہنا، چلو کوئی گل نہیں، آج نہیں کل صحیح اتنا ہی ہے نا۔ توحید پڑھنے چاہنا، توحید کی لا الہ اللہ تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ کم دو کرنے نے تو جی اس گل تا جی اکتفا ہے، کم دو کرنے نے، ایک کو دی عبادت کرنی ہے، پہلا پر عبادت کرنی، پھر وہ کو مدد منگنی۔ مدد منگن دا حق وہ رکھتا جڑا پہلا عابد ہوئے۔ سبحان اللہ۔ مدد کون منگے جڑا پہلا وہ عبادت کرے۔ عبادت کی ہے آ جے شیعہ دا قصور۔ ایک بندہ نہیں تھی گلا مہند دے گلا مہند دے، میں گلا مہندی ہے نا تے بندہ تہ تک نہیں پڑھتا، مہندیاں کی پتی ہے نسدیا پائی نہ لبھی۔ میں کہا عبادت کی ہے، بندے پھر بڑے بھولے نے، یہ پھر نماز روزہ، میں نماز عبادت ہے، حج ہے، روزہ ہے وہ بات، حج وہ عبادت۔ میں کہا اچھا اچھا، تا اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ میں کہہ مطلب ہے ساڈے جمن دا خلقت دا مقصد عبادت ہے۔ اے جی مقصد ہی بات ہے، میں جمن دا اور تو مقصد کوئی نا، اے نہیں تو میں تو کیوں سائیکل چلائی جانا؟ مقصد جمن دا خلقت الجن والانس، مقصد جدو عبادت ہے تو بندے تو روٹی بھی کھاندے نے تے کم بھی کرتے نے
تے وانڈے بھی جاندے نے تے موٹر سائیکل چڑھے ہوندے نے وہ عبادت پہ کر دینے کہنے لگا تو کدی کدی کری دی کہنے لگا وہ ٹائم نے میں کہ غلط آکھے ٹائم نماز دا ہے عبادت دا نہیں آباد رہو ٹائم نماز دا ہے عبادت دا نہیں وقت روزے دا ہے عبادت دا نہیں ایام حج دے نے ایس مجمع بھی نہ کرا تو کتے بھی نہ کرا جنہا ذرحیل مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے مقصد خلقت ہے عبادت سپیکر دا مقصد خلقت آواز دور پہنچانا اے جدر نہ پہنچائے اے ادھر نہیں کوئی نہیں جس گھنٹے میں آواز دور نہ پہنچائے ایک گھنٹے جی دا مقصد خلقت ختم ہو گیا جس لمحے نہ پہنچائے یہ مطلب ہے جدوں اپنا کم چھڑ جائے بیکار ہے جدوں چونکہ مقصد خلقت دا جڑا پورا نہیں کر رہا وہ بیکار ہے اگر نماز عبادت ہے تے اللہ اکبر تو بعد 3 باری اللہ اکبر دے دوران یہ مقصد خلقت پورا ہوتا رہا ہو سکتا ہے ہر مجلس سے میں گل نہ کرا اور کدھر بندے بیٹھے ہو نا میرے مہربان پرانے اور سننے والے میں تا کرے مقصد خلقت بننا عبادت ہے جے نماز عبادت ہے تو جن تک نماز پڑھتا رہا مقصد خلقت پورا ہوتا رہا جدو نماز تو فارغ ہو گیا تو جمن کا مقصد ہی مک گیا جے روزہ عبادت ہے تو جدو تک روزے دے وچ رہا مقصد خلقت پورا ہوتا رہا جدو روزے چو آؤٹ ہویا مقصد خلقت ہی مک گیا سب تو اچھا ترجمہ آج ساڈا حوصلہ ایڈا حوصلہ ساڈا سب تو اچھا ترجمہ موجودہ علماء جڑے ماضی قریب دے نے سید ابوالعلا مودودی نے کیتا ہے اعلان کر رہے ہیں سب تو بہترین ترجمہ وہ فرماتے ہیں اگر نماز عبادت ہوتی تو بندہ زندگی میں صرف نماز پڑھتا اگر روزہ عبادت ہوتی تو ہر وقت روزے میں رہتا زندگی پوری حج عبادت ہوتا تو ایام مقرر نہ ہوتے ہر وقت حج کرتا عبادت کیا ہے وہ فرماتے ہیں عبادت نماز عبادت نہیں جزو عبادت ہے روزہ عبادت نہیں جزو عبادت ہے فرماتے ہیں عبادت ہے عبدیت سے عبدیت ہے عبد سے عبد کہتے ہیں غلام کو نوکر کو کسی مالک کی غلامی میں رہنا عبادت ہائے 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 کسی مالک کی غلامی میں رہنا عبادت ہے اور غلامی کی صفت یہ ہے کہ وہ مالک کی رضا کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کرے وہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب اس کی رضا میں آدمی آ جائے کبھی اس کا جاگنا عبادت ہوتا ہے کبھی اس کا سونا ہے آباد و شاد رہو سبحان اللہ لطف آ گیا خدا دی قسم رضائے رضائے الہی کا نام ہے عبادت یہ مطلب ہے اللہ دی نوکری کرنی جی ایاک نعبد کا کی مطلب اللہ دی عبادت کرنی ہے عبادت نماز جڑی ہے نا وہ نوکری دے وچ آ جاندی ہے وہ ٹائم آ جاندا ہے نماز ٹائم آتا نا جی ادو اس غلامی دے وچ مالک آندا پہ ہن آنج کر وہ آنج کرن دا نام نماز ہے اسے غلامی دے وچ یہ اسی غلط سمجھے ہیں ایک بڑا جا 9 بجے کام تے آندا نا وہ سمجھدا عبادت میں سرگی کر رہے ہاں تے 9 بجے میں لوکاں دی چھلنا نہیں حالانکہ 9 بجے ادا بہ کے نبضاں ویکھنا بھی عبادت ہے جی اودے تے اللہ راضی ہوئے تے وکیل دی وکالت عبادت ہے اگر وہ رضا الہی دے مطابق ہے مزدور دی مزدوری عبادت ہے اگر وہ رضا الہی دے مطابق ہے جدو بندہ سراپائے رضا الہی ہو جائے پھر وہ دی عبادت دا مل کوئی نہیں وہ دا منہ بھی بیٹھیے تا بھی اللہ دی عبادت سراپائے رضا الہی توجہ رہے کی کرنی عبادت اچھا جناب کی کرنی ہے عبادت دو کام کر رہے ہیں کہ بلا ایاک نعبد و ایاک نستعین
لطف اس مجلس کا ہے جہدے وچ ایک گل بندے بچے بھی لے کے جان، اور انشاءاللہ میں بچے کا گل پہنچا رہا وڈیاں نو حوالہ بنا کے. یا کنا بدو ویا کرستائی، پہلا عبادت کرنی ہے، پھر وہ مدد منگنی ہے. عبادت کدی کرنی ہے؟ اللہ دی. تے مدد کدے کو منگنی؟ اسے اللہ کو. توجہ رکھنا، عبادت کا مطلب کی ہے؟ نماز تو نہ ہوئی، نماز تو آ جاتی ہے نا جی. نماز تو جدو مالک آندا بھی اٹھ پو تو اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ، وہ آ جاتی وہ نوکری دے وچ. ہے غلامی، ہے غلامی. تسی نماز پڑھ کے سو جاؤ، اگلی نماز کا ارادہ کر لو، سونا بھی عبادت ہے جی. ہے تو غلامی دے وچ ہی نا. یہ تو اچھی مثال میرے کو کوئی نہیں. جہاں بندہ باقاعدہ کسی کا نوکر ہوئے، جدو سو جا تنہا کٹ کر دی جی. جدو نوکر باقاعدہ تو ستا بھی ہوئے، یہ وکری گل ہے بھی مالک اٹھائے تو نہ اٹھے، یہ غلط ہے. ویسے ستا بھی ہوئے تو وہ بھی وہ نوکری دے وچ ہی ہے. اللہ دی کرنی ہے غلامی، اللہ دی کرنی ہے عبادت. عبادت کا میں ترجمہ کر چکا، غلامی کرنی ہے، نوکری کرنی ہے. ہوں مصیبت ایویں پیار نہ یہ معافی دیا جی. نوکر وہ ہو گئے جنہوں دا نہیں لگتا جی. دا لوگ لاندے نے، کل صاحب مالکوں لوگ دا لاندے نے. کیویں لاندے نے؟ وہ میں کل رکھتے ہوئے سوچتا سا مالکوں میں جو بیان کراں گا تو کیویں کراں. مالکوں بندے دا لاندے نے کیویں؟ وہ بندے آندے نے تو اتنے کھلو، انج کم کر، اتنے کھلو تو میں تیرے نال لگا چلاں گا، ذرا یہ دھیان لامبے ہو جائے. اگوں مصیبت ہے یہ دھیان لامبے ہوتا ہی نہیں. جی اسی نوکر آ وہ دھیان لامبے ہوتا ہی نہیں. ایک گل اور بندے کرتے ہیں، دا لگ جاتا جی مالک دی اکھ لگ جائے. ہائے ہائے، مالک دی اکھ لگ جائے تو دا لگ جاتا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. چلو دا لگ جاتا ہے. بندیاں دا بڑے بڑے اترے بندے نے، وہ اس گل تے بیٹھے ہوندے جدن مرے گا. الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے. نہ موت آئے گی، نہ نیند آئے گی، نہ اونگ آئے گی. اور پھر اوتھے ہوئے گا نا تو میں ادھر نو نکل جاؤں گا. ادھر نو کتنے نکلنا؟ ان اللہ علی کل شیء شہید، وہ ہر وقت ہر شے پر حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. نوکری کر لیے ایسے دی جڑا ہر تھا موجود ہے تو رہندا بھی ہے. دا تے لگتا نہیں نا، انہوں کرنی وہ غلامی، کرنی وہ نوکری. آؤ پھر دوستو، جڑے بندے نو شیعہ تے اعتراض آ گیا کہ اللہ تو ہٹ کے او دی مدد منگتے ہیں، او دے کولوں منگتے ہیں، او دے کولوں منگتے ہیں. اتنی محکم دلیل دے رہے ہیں، انشاءاللہ دھیان نال سن لیا تو اعتراض ختم ہو جائے گا. بحث بھی ہسنا کر رہے ہیں، واز بھی بہترین کر رہے ہیں، لڑائی تے مناظرہ بھی کوئی نہیں. اچھے طریقے نال پوچھ رہے ہیں کہ 2 کام کرنے نے. پہلا وہ غلامی کرنی ہے. عبادت نو میں ہوں غلامی آخنا جی، اے مہربانی کرنی جی. عبادت ایاک نعبد دا ترجمہ میں کر دیتا ہے، وہ کرنی ہے غلامی تے نوکری. تے جدو نوکر بن گیا تو پھر وہ کو منگنی ہے مدد. آؤ پھر رل کے اس قرآن دا سہارا لے کے وہ کو پوچھیے مالکا نوکری کرنی سی کر لئیے، وہ کوندا نہیں. اللہ سی نوکر کو نہیں کوندا. سننا پیا سمیے، وہنا پیا بصیرے. نوکر ہے سارے نال بول کوئی نہیں. کیسا مالک ہے نوکر نال بول کے راضی نہیں. اور نوکری جنہیں کیتی ہے خدا را میرے نال بولو. نوکری ہے کیا؟ غلامی ہے کیا؟ عبادت دا شوقی. نماز عبادت نہیں، وہ غلامی دا نا عبادت ہے. جدا نوکر ہے انہوں پوچھ میں کی کراں، پوچھ میں کی کراں. جے تیرے نال بولے میں شیعہ مذہب چھڑ دیاں گا، جے تینوں مل پوے میں شیعہ مذہب چھڑ دیاں گا. نہ چھویا جا سکتا ہے، نہ ویکھیا جا سکتا ہے، نہ دماغ جا سکتا ہے. نوکری کرنی ہے. قرآن تو ہی دس، تینوں تے بڑے بندے آندے سن تو ہی کافی ہے. کچھ رہنمائی کر واسطہ ہی اپنی عزت طہارت دا. 10 سال دی نوکری کرنی ہے، مدد تے تا منگیے. صدقے جاواں مدد تے تا منگیے جے پہلا وہ نوکری کر لئیے. 10 دی نوکری کیویں کریے؟ 10 کتھے وے؟ 10 سانو حکم کیوں نہیں کرتا؟ 10 سارے نال گل کیوں نہیں کرتا؟ 10 اسی کی کریے؟
اذان دی آواز آئی بہتا رولا نہ پاؤ جے غلامی او دی کرنی جنا میں یوتے رسول فقد آتا اللہ ہوئے ہوئے اللہ آبادو شاد رہو ایک کی ہو دی عبادت دا طریقہ ہے ایک کی ہو دی غلامی دا طریقہ ہے ایک کی ہو دی نوکری دا طریقہ ہے کہ محمد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اوے بندے کتھے ساؤں گے جڑے شیعہ نو کسے کو مدد منگن تے مشرک قرار دے کے بدعتی قرار دے کے مطمئن نے گلا دو نے ایک کو دی غلامی کرنی ہے ایک کو دے کو مدد منگنی ہے جڑا براہ راست تیری غلامی قبول نہیں کرتا براہ راست نو مدد کیسے دے گا بس آباد ہوئے 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 نوجوانوں غور فرمائے آباد رہو جڑا براہ راست تیری تے میری غلامی قبول نہیں کردا وہ براہ راست تینوں مدد کیویں دے گا یہ مطلب ہے اللہ کسے دی غلامی کروانا چاہتا ہے تے کسے دے ذریعے ہائے ہائے اللہ اپنی غلامی کروانا چاہتا ہے تے کسے دے ذریعے جے مدد کروانا چاہتا تے کسے دے ذریعے خدا دا واسطہ ہی غلامی کرنی تے ذریعے دا قائل ہو جا جے مدد منگنی تے ذریعے دا قائل ہو جا اعلان کر رہا غلامی کرنی تے محمد دے بوئے تے آ جا مدد منگنی تے حیدر کرار دے دروازے مسیح ذریعہ منگتے اسی اللہ کو نہیں انہوں ذریعہ مننے عبادت دا ذریعہ بھی ہے مدد دا ذریعہ بھی ہے چلو کوئی گل نہیں آدھے اللہ دا گلا کرنی ہوں تو نماز پڑھنی چاہیے اللہ ٹھیک ہے کھلو گیا بندہ یا کا نعبدو اچھا جی ویا کا نستعین اچھا جی عبادت بھی تیری کرنے ہیں ٹھیک تو مدد بھی تواڈے کولوں منگنے ہیں منگو اہدنا الصراط المستقیم سیدھی راہ تے قائم رکھو جی سانو سیدھی راہ تے رکھو قائم وہ بندے سو گئے نے خورے کتھے جڑے آندے نے اللہ تے بندے دے درمیان رابطہ نماز ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ وچکار دوجا بندہ نہیں آنا چاہیے چلو نہیں آنا چاہیے تو نہیں آنا چاہیے پھر کدی بھی نہیں آنا چاہیے شاباش تیرے پکیا ہون دے اے تے کدی بھی نہیں سی آنا چاہیے تو اوتھے ہی کھڑو کے انا صراط الذین انعمت علیہم مجھے ان لوگوں کا راستہ بتا اللہ اور ہے لوگ آباد مانگ رہے ہیں توحید کو مانگ رہے ہیں توحید کو منگی مدد کدے کو سواد بڑا ہے کدے کو مدد منگی ہے اللہ کو منگی ہے تو منگیا کی ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام نازل ہوئے جن پر تیری نعمتیں نزلیں جنہ اتے اتری نے وہ بندے ہور نے آ جڑا منگتا ہے پیا انہاں دا راہ پیا منگدا انہاں دا راہ سانو بخا جنہ تے تیریاں نعمتاں اتریاں یہ مطلب ہے منگن والا ہو رہے جدا رستہ طلب کر رہا اور نے ایویں نہ لڑ شیعہ آندے ہی انہوں نے جنوں پتہ لگ جائے منگن والے اور نے جنہ دا راہ منگیا جا رہا ہو بھائی نہیں گل جدہ ذہن سے آ جائے ہیں وہ بندے منگے بھی اللہ کو نے اے توحید پرستے جڑا بندے پیا منگت صدقے جاواں غلامی وہ کیتی ہے تے غلامی بھی نبی دے ذریعے کیتی ہے تے اگوں مدد منگنی سی تے مدد بھی منگی ہے تے اگوں بندے منگ لینے یہ مطلب میں آخری گل کر رہا توحید انہوں آندے نے جیڑی اپنے راستے تے لوگاں نو چلان واسطے بندے دے وے ہوئے ہوئے میرا خیال ہے ترجمہ تے کافی سی یہ تو خدا دی قسم تسا ذہن چ رکھنا تے کل اتھوں گفتگو شروع کریں گا توحید کنوں آندے نے جیڑی آپ ایک اللہ آخری گل کر رہے ہیں اللہ اور ہے اور اللہ زینا اور ہے اللہ کو منگے نے صراط اللہ زینا
اللہ زینہ بندے نے اللہ ہو رہے اللہ زینہ اور نے اللہ کو اللہ زینہ منگنا نماز ہے ہاں ہاں آباد رہو صدقہ جاوا اللہ کو اللہ زینہ نو منگنا اللہ کو اللہ زینہ منگنا اے نماز ہے بندے کا دے واسطے منو کا دے واسطے ستے آج مجلس پڑھے گا تو ساجے تو بلایا ہی مجلس واسطے تے کو سنو نہ تے وہ کی رولا ہے بلایا بھی مجلس واسطے تے سننا میرے کو بدعت ہوئے کیا بات ہے بلایا میں نو مجلس واسطے شیرازی صاحب اعلان کرن مولوی ناصر پہنچ گئے اسا انہوں بلایا او آ گئے ایتھے بہ جاؤ اینو سنو اینو سننا بدعت بھائی کیا بھائی تو اچھا ترجمہ میں نہیں کر سکتا مولوی ناصر بلایا بھی اسے سدیا بھی تواڈے واسطے میں کٹھے ہو گئے اینو سن لو تینو سننا بدعت ہے لوگ آکھن گے جینو سننا بدعت سی تینو بلایا کیوں جے او انہاں کولوں منگنا بدعت ہے تو اللہ کولوں منگے کیوں نہیں ہائے ہائے مولا تو انہوں آباد رہا آباد و شاد اے نہ دے رستے تا چلنا اے سبیل خدا ہے اے سبیل خدا ہے جدو بندہ کسی دے نال ٹر پوے ڈرائیور گڈی لاہور لے جائے تو سارا بس دے بندے لاہور ہی جاندے نے جڑا جاگدا ہوے وہ بھی لاہور جاندا ہے جڑا گڈی سو جائے صدقے جاواں ادو اچھی مثال نہیں دے سکتا جڑا جاگ رہا وہ بھی لاہور پہنچے گا جڑا ستا ہے وہ بھی لاہور پہنچے گا یہ ستا کیویں پہنچ گیا ہائے ہائے اس واسطے سو گیا ایسے انچ رکھ کے کہ یہ ڈرائیور لے کے لاہور ہی جائے گا ہائے ہائے آباد و شاد رہو خدا دی قسم یہ مطلب انہوں یقین ہو گیا ہے کہ جڑی بس چ میں بیٹھا ہے ڈرائیور لے کے لاہور جائے گا یہ مطلب ہے یقین ہوئے تو ستا بھی اپڑ جاندہ ہے ہائے ہائے آباد و شاد رہو یقین ہوئے تو ستا بھی اپڑ جاندہ ہے قرآن دی عظمت دی قسم یقین نہ ہوئے یقین نہ ہوئے تو یزیدی ہے یقین دی منزل تے فیض ہو جاتے پھر یزیدی نہیں پھر ہو رہے زہرہ دلال جا رہے ہیں سبیل خدا ذاتی فرماتے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ زندہ ہے حسین اللہ کی راہ میں صرف قتل نہیں ہوئے حسین خود سبیل اللہ ہے زہرہ دلال نو چھڑ کے جنہ روزہ رکھے انہوں دا روزہ بھی بیکار گیا جنہ بطول دلال نو چھڑ کے حج کیتا انہوں دا حج بھی بیکار گیا جنہیں حسین نال پہ جاندے سن وہ سارا دن تو نماز نہیں سن پڑھتے کدی سو بھی جاندے سن کدی جاگ بھی جاندے سن صرف مائیت حسین نال سارے دے سارے بندے اوتھے پہنچے نا جتھے شبیر دی اماں انتظار پہ کرو اولا تنو رکھے آباد و شاد آج فضائل اچھی ساری مجلس وقت پورا ہو گیا آج صرف ایک واقعہ چھوٹا جا مصاحب کل محض کروں گا اشتہار لگ گئے لالے مسے پھوڑی بچ گئی ہریے والے بچ گئی گجرات بچ گئی گجران والے لاہور کراچی شام عراق پوری دنیا تے صفحہ بچ گئیاں اشتہار چھپ گئے بندے آ رہے ہیں جاؤ در جاؤ آ رہے ہیں جڑے بندے باہروں آئے ہو کلے وال دے بندے کٹ کے ایمان نال دسیا جے کلے وال تے خیر ہی ہے نا اللہ خیر رکھے خیر ہے انہاں بندے نے پوچھو تو کدھر آئے ہو آکھن کے رونا آیا انہاں نے پوچھو اتنے کلے وال تے خیر ہے رون کیوں آئے ہو یہ آکھن کے زہرہ دلال دی نہ پھوڑی بچھائیے پھوڑی بچھائی دی ہے کتنے بچھائی دی جی کتنے بچھائی دی ہے پھوڑیاں صفا ہمیشہ گھر بچ دی ہیں نا گھر کوئی بندہ سوال کرے لاہور زہرہ دے پتر دی کراچی زہرہ دے پتر دی پھوڑی
عراق تے شام تک زہرا دے پتر دیا پھوڑیاں تے صفا تے پورے پشیو تانوں کی ہو گیا کسے ایک تھاں پاؤ اور کسے ایک تھاں پاؤ ہے ہر پنڈ ہر شہر ہر پنڈ تے ہر شہر میرے سامنے کھلا قرآن ہی ہر پنڈ تے ہر شہر انج صفا نہ پیندیاں جے بھیناں نوں کوئی پھوڑی پا لیندے زہرا دیاں تیاں 11 محرم نوں آندیاں گئیاں نے ویر سانوں قید ہو گئی ہے بھیناں لوگ رو لیں اچھا بھیناں لوگ رو لیندے نا تے کر کر پھوڑی نہیں سی پینی خدا دی قسم آ جڑی صاف ہے نا یہ پان دا مطلب صرف ہے کیونکہ ارواح ہے زینب و کلثوم ارواح ہے سیدہ آج پہ ویندے نے ہر جگہ جا کے میں یقین نال کہہ رہا کہ بلا صاف پائی جائے نا میں شاہ جی گئے سن میری بیوی فوت ہو گئی 10 دن میں گھر بیٹھا میں ساتھ نہیں جا سکیا جی میرے کسی آخیا ضرور آ تو میں کہ یار میں نہیں آ سکتا جے کوئی آ گیا میں اتنے نہ ہویا تو لوگ آخنا یار کمال ہو گئی ہے جہاں کول گئے ہیں اتنے کوئی نہیں یہ کدی بھی خیال نہ کرے جی اسی کلے بیٹھے ہاں کچھ بیبیاں نے جڑیاں رات دیاں ایسے امام بڑے آئے ہیں ہوں دیا نہیں تھی ہونا آئے ہو نا میں ہونا آیا 4 بجے آئے نا خدا دی قسم علماء دی روایت تے مہر ہے وہ فرماندے نے چند چڑھتا تے زہرا دیاں تیاں بلکہ اتوں تک لفظ موجود نے بیبیاں آپس حد مک گئی عزادار دے مقدر دی آپس بیبیاں دی نے ایتھے اس بیلے ایتھے اس شام دی ایک بی بی جڑی مجلس کراندی سی 10 دن وہ آندی چند نظر آوندا سی تے میرے گھر مجلس ہوندی سی میں مجلس دا انتظام پہ کردی سن دیگر ویلے جدو میرے گھر تو باہر کسی بی بی دے رون دی آواز آئی بس ایک گل سنا کے میں جس رہا آندی میں دروازہ کھول کے دیکھا تے میری دیوار نال باہر لے پاسے ایک مستور ہے جڑی ہاتھ دیوار نال لا کے نا جی تھکے لوگ ہوندے نا تھکے اس انداز نال نہ سر نال لا کے ہولے ہولے روندی میں باہر منہ کڈیا تو میں آخیا بی بی تو کون ہے چپ کیتی رہی بولی نہیں پھر میں آخیا من انتی تو کون ہے نہ بولی تیسری مرتبہ میں تھوڑی جی قریب ہو کے آخیا بی بی میں پوچھنی ہاں میرا آکار ہے تے تسی کون ہو جملے تے مجلس مکمل ہو جانی ہے پہلی بار یہ بی بی بولی شام دی بی بی روایت کر دی تے کہنے لگی مینوں اس بی بی پوچھا اے مجلس تیرے گھر ہے بی بی آندی ہے میں کدی انہوں یہ جواب نہ دیندی جے مینوں پتا ہوندا نا پہلے اے بی بی کون ہے میرے منہ نکل گیا میں آخیا بی بی تو پہلے آ گئی ہے اجے 2-3 گھنٹے مجلس وچ باقی نے چاند اج رات نو محرم دا نظر آنا ہے تے میرے گھر ماتم دی صاف ماتم پیندی امام حسین علیہ السلام دی لیکن شام تو بعد ہون تے نہیں مجلس اجے کافی دیر باقی ہے تو ہن ٹر جا تے دوبارہ آ جائی کہنے لگی میں مر گئی ہوندی میں بھولی بسری ہو جاتی مگر یہ جملہ نہ سنتی جدو میں کہنا ہن ٹر جا اس ویلے اس بی بی دا رون نکل گیا تے رو کے کہنے لگی میں کھانا نہیں منگتی میں بستر نہیں منگتی میں تے گھر بہن دی اجازت منگنی ہے تے میں آن والے کا انتظار کرانگی میں کوئی تکلیف نہیں دیندی میں صرف آن والے دا منتظر رہنے واسطے تیرے گھر آنا چاہنی ہے تے تو جا اپنا کام کر میں اتھے بیٹھنی ہوں میں سوچیا کہنے لگی میں سوچیا بی بی کچھ نہیں آندی بیٹھ جائے گی ایک پاسے کورونا لگ کے بیٹھ گئی تو میں لوگوں نے گھر جا کے آخیا مجلس ہے رات نو آیا جے بیبیاں کہنے لگیاں بہ جا 2 منٹ گلا کریے کہنے لگی نہیں میرے گھر ایک بی بی آ گئی ہے جڑی آندی ہے میں ہن آ گئی ہوں میں لوگوں کا انتظار کراں گی مختصر کہنے لگی رات نو بیبیاں کٹھیاں ہو گئیاں خطیبہ بیٹھ گئی وہ پڑھن لگ پئی زنانہ مجلس سی فضائل وچ بی بی خاموش رہی جڑے ویلے مصیب ہویا نا کہنے لگی وہ بی بی اس کرب نال روئی اس انداز نال روئی کہ ہر بیبی وہ دلوں ویکھ کے روندی سی وہ دلوں ویکھ کے بیبیاں روندیاں رہیاں اینا گریا بلند ہویا جدو بی بی ٹرن لگی نا میں قدمہ تے ہاتھ رکھیا میں کہ بی بی تو کوئی بڑی معظمہ ہے اس بی بی آکھے کیوں کہنے لگی کہنے لگی تیرے لو ویکھ کے بیبیاں روئیاں نے انج لگدا ہے جویں تو سید الشہداء دی رشتہ دار ہے سانو انج لگا ہے اور تیرے آن نال اینا گریا ہویا ہے مہربانی کریں کل بھی آئی پرسوں بھی آئی
परसों भी आई, चौथ भी आई। जो दो त्रै बारी आखे ना परसों भी आई, चौथ भी आई, पंजवें दिन भी आई, कहने लगी मेरी हैरानी की हद मुक गई जो उस बीबी की हौले च आवाज आई, मैनू आखण की लोड़ नहीं, मैं कल भी आवांगी, मैं 3 4 5 नूं भी आवांगी, मैं 6 7 8 नूं भी आ सदके जावां जू लगे रहा। कहने लगी रोज आउंदी रही तो मजलिस हुंदी रही, जेड़े वेले 9 मुहर्रम होई है ना ते शब नूं मजलिस होई है, वो जान लगी तो मैं बीबी नूं करीब होके आख्या बीबी कल रात नूं ना आया जी, कल रात नूं, अज रात ना कल दिन नूं आया जे, कल दिन नूं 12 बजे तो बाद ना कल मजलिस होगी, कल दिन है, कल दिन है। उदों उस बीबी आख्या मेरा कल इंतजार न। कहने लगी मैं दोवे हाथ जोड़े, मैं क्या कल तो साडे इमाम दी शहादत दी मजलिस है ते कल तुसी क्यों ना आओगे। उस वेले उस बीबी दी आवाज आई, कल मैं शाम भी जाना, कल मैं कूफे भी जाना। कहने लगी मैं घबरा के पीछे हटी, आवाज आती है कल मैं मुख्तलिफ जगह ते करबला जाना है, मैं कल सामने जाना। मैं क्या मानती इज्जत का वास्ता ही दस तू कौन है। फरमाया मेरे घर च बाबा पा मैं मुहम्मद दी थी जितने सब